ہم نے جی ہمیشہ سے سنا ہے کہ ہوا نے پھل کھا لیا اور گناہ میں گر گئی اور تمام نسل انسانی کو اس نے گناہ میں گرا دیا۔ کیا واقعی میں ایسا تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور راز ہے جو آج تک ہم سیکھ نہیں پائے یا ہمیں بتایا نہیں گیا؟ تو آئیے اس سے ہم بہتر طور پر آج اس ویڈیو میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوا نے ہی نسل انسانی کو گرایا؟ کیا ہوا نے جب پھل کھایا تو کیا وہ گناہ گنا گیا یا اس کے پیچھے کچھ اور راز ہے جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے؟ میرے ساتھ بنے رہیے گا، کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیں گے تو آپ کا جو نظریہ ہے ہوا کے بارے میں، جو اس نے عمل کیا، اس کے بارے میں بالکل تبدیل ہونے والا ہے۔ ہم نے جی سب سے پہلے جو ہم نے اس آیت کی وجہ سے جو ذہن بنایا ہوا ہے وہ ہے جی کہ ہوا کمزور تھی، ہوا دھوکہ کھا گئی، ہوا ارادتاً کمزور تھی، ہوا میں عقل کی کمی تھی، ہوا بہکاوے میں آ گئی اور آسانی سے ابلیس نے، سانپ نے، جس کو ہم نے ابلیس کا نام دے دیا، اس نے اس کو بہکا دیا وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے ایسی بہت ساری چیزیں، بہت ساری سوچیں اپنے دماغ میں لگائی ہوئی ہیں اور بنائی ہوئی ہیں۔ تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس کی اس حوالے کو دیکھتے ہیں جس میں اس فعل کا ذکر ہے۔ پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس میں کچھ یوں لکھا ہے جی، عورت نے بھی دیکھا تھا کہ وہ درخت کھانے میں اچھا اور دیکھنے میں خوشنما اور عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم ہوتا ہے، تو اس نے اس کے پھل میں سے لے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا۔ تو یہ ہے جی وہ آیت جس کے اوپر ہم نے یہ سارا فلسفہ بنایا ہوا ہے۔ بہت سارے خدام آج پاکستان کے اندر معذرت کے ساتھ اسی فلسفے کو مانتے ہیں کہ جی ہوا کمزور تھی، ہوا کم عقل تھی، ہوا دھوکہ کھا گئی، ہوا میں عقل نہیں تھی، ہوا بہکاوے میں آ گئی اور وغیرہ وغیرہ۔ اس ایک آیت نے ہمیں عورت کے بارے میں ایک مکمل سوچ دی ہے اور ہم مسیحی حضرات نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ عورت ہی کے سبب سے آج ہم باغ جنت سے نکالے گئے۔ تو سوال یہ ہے جی، جس کے اوپر آج ہم اس ویڈیو میں سیکھنے کو ہیں کہ جی کیا ہوا واقعی کمزور تھی یا اس کا فعل کچھ اور ہمیں بتاتا ہے کہ بائبل مقدس اس کے فعل کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ تو اس ٹاپک کو ہم آج اس ویڈیو میں ضرور کور کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے اور کلام مقدس کی روشنی میں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ بنے رہیے گا تاکہ ان تمام غلط فہمیوں کا آج ہم ازالہ کر کے جائیں۔ آج جی ہم نے یہ جو میں نے آپ کے سامنے مختلف نظریات رکھے ہیں لوگوں کے کہ جی ہوا کی وجہ سے ہم باغ جنت سے نکالے گئے ہیں، آج اسی کو ہم اپنے اس ویڈیو میں کور کرنے کو ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جی ہمیشہ سے ہم نے یہ سوچ رکھی کہ عورت کمزور تھی، عورت دھوکہ کھا گئی، اس کے متضاد کچھ اور سوچ ہو جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، تو کیا آپ اس بات کو مانیں گے؟ کیا وہی ایکٹ، وہی عمل جو ہوا نے باغ جنت میں کیا، کیا اگر میں آپ سے کہوں کہ وہی اس کی عظمت کی نشانی تھی تو کیا آپ مانیں گے؟ یقیناً نہیں مانیں گے، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور میرے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے تاکہ میں آپ کو وہ انکنونشنل، وہ غیر روایتی بات بتا سکوں، سمجھا سکوں جو مجھے خداوند نے سکھائی اور کلام مقدس سے سکھائی۔ ہم نے جو ایک نظریہ بنایا ہوا ہے کہ جی باغ لگایا، اس میں آدم اور حوا کو رکھا اور آدم کو حکم دیا گیا کہ اس درخت کا پھل کھا لینا اور اس درخت کا نہیں کھانا، تو نے یہ کام کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد سانپ آتا ہے منظر عام پر پیدائش 3 باب میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت کو بہلاتا پھسلاتا ہے اور عورت اس پھل میں سے کھا لیتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو 3 باب پیدائش اس کی 6 آیت میں بتایا۔ ہم نے ایک پڑھا اور ہم نے اسی میں سے اپنے فنڈامنٹلز، اپنی ٹیچنگز، اپنے بنیادی تصورات جو تھے ہم نے اس میں سے نکال لیے، لیکن در حقیقت پس پردہ بائبل مقدس کیا کہہ رہی ہے اس کو سیکھنے کی کوشش ہم میں سے بہتوں نے نہیں کی، جس کی وجہ سے آج یہ گہرا راز ہم سے چھپا رہ گیا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ آتا ہے جی، اگر آپ پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب اس کی 14ویں آیت بھی پڑھیں تو وہاں لکھا ہے عورت فریب کھا کر گناہ میں گر گئی۔ اب چونکہ یہ پہلا تیموتھیوس 2 باب اس کی 14ویں آیت بھی اسی واقعے کا ذکر کرتی ہے، پیدائش کا، تو یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے ہم پیدائش کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد
پھر ہم اس پہلے تیموتھیوس 2 باب اور 14ویں آیت کا بھی خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ پیدائش اور پہلا تیموتھیوس 2:14 انٹر ریلیٹڈ ہیں، یہ کوئی اس کے اندر کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ ہوا اور آدم کا فرق، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں، ابھی فی الحال ہم آدم اور ہوا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پہلا تیموتھیوس 2 باب اور اس کی 14ویں آیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آدم نے جی پھل کھا لیا، کوئی سوال نہیں کیا، نوٹ کیجئے گا، کوئی بات نہیں کی۔ پیدائش 3 باب اس کی 6 آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں، آدم نے پھل کھا لیا، جب اس کو ہوا نے پھل دیا تو اس نے پھل کھا لیا بغیر کوئی چوں چرا کیے، لیکن ہوا نے سوال کیا، سانپ سے بات کی، سوچا اور پھر فیصلہ کیا۔ جی اب مجھے آپ بتائیے گا، فیصلہ آپ کیجئے گا کہ آپ کو کون زیادہ انگیجڈ لگ رہا ہے، کون آپ کو زیادہ کیوریس لگ رہا ہے، کون جاننے کی کوشش کر رہا ہے، کون سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں اس باب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آدم آپ کو پیسو نظر آتا ہے، جی یعنی غیر فعال، کوئی حرکت نہیں کر رہا، کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وہ اپنی استعمال نہیں کر رہا، لیکن ہوا آپ کو ایکٹیو نظر آتی ہے۔ جی ہوا باقاعدہ تجسس رکھتی ہے، باقاعدہ سوال کرتی ہے، باقاعدہ بحث کرتی ہے، بات کرتی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہوا نے اندھی تقلید نہیں کی۔ جی ہوا نے اندھی تقلید نہیں کی، ہوا نے سوچا سمجھا اور پھر انتخاب کرنے کی جرت کی، اور میرے نزدیک جی یہی ہوا کی ڈگنیٹی تھی، یہی ہوا کی ڈگنیٹی تھی جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہوا کا جو وہ فیل تھا وہ بیسیکلی گناہ نہیں تھا بلکہ اس کی ڈگنیٹی تھی، جس کو ہم نے گناہ کہہ دیا، جبکہ بائبل مقدس میں وہاں پر کہیں پر بھی کوئی ایسا لفظ عبرانی میں استعمال نہیں ہوا جس کا مطلب گناہ کیا جائے، لیکن ہم نے زبردستی اس کو گناہ کہہ بھی دیا، چرچز میں بھی سنا دیا، اس پر کچھ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت اور کوشش بھی نہیں کی۔ ہوا اور آدم جی اس وقت بالکل پیور سول تھے، غلطی گناہ سے بالکل پاک۔ ہوا ایک ایسی حالت میں تھی جس میں آسانی سے نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ کسی شخص کو دھوکہ تب ہی دیا جا سکتا ہے جی جب وہ آسانی سے اعتماد کرنے والا ہو۔ اگر کوئی شخص مشکوک رہے تو شاید وہ کبھی دھوکہ نہ کھائے، البتہ ایسا شخص کبھی محبت بھی نہیں کر سکتا جی جو ہمیشہ شک کرتا رہے۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے جی کہ ہوا کا دھوکہ کھانا اس بات کی نشانی نہیں تھی کہ اس کا دل صاف نہیں تھا یا وہ ٹرسٹ کرنے والی نہیں تھی، بلکہ ہوا کا دھوکہ کھانا اس بات کی نشانی ہے کہ جی اس کا دل بالکل صاف تھا، کیونکہ وہ ایک ایسی حالت میں پیور سول تھی جس کو آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا۔ اور میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دھوکہ انہی کو دیا جا سکتا ہے جو آسانی سے اعتبار کر لیں، جو دل کے معصوم ہوں، جن کے اندر معصومیت کوٹ کوٹ کے بھری ہو، جو آسانی سے کسی پر بھی اعتبار کر لیں، ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی اس کے گناہ گار ہونے کی علامت نہیں تھی، یہ اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ اس نے پھل کھا لیا کیونکہ وہ گناہ گار تھی یا اس کے دل میں خدا کے خلاف کوئی بات آ گئی۔ اگر آپ اس پورے چیپٹر کو پڑھیں جہاں پر خدا نے منع کیا ہے کہ تو نے یہ پھل نہیں کھانا، وہاں پر لکھا ہوا ہے صاف، خدا جانتا ہے کہ جس دن انہوں نے یہ پھل کھایا وہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو جائیں گے، یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب خدا جانتا ہے تو پھر ہم نے اس کو گناہ کیوں گن لیا؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے اب جی سانپ کی بات جب اس نے مان لی تو وہ بالکل ایسے ہی مانی جیسے ایک بچہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بچے کو بھی کوئی غیر بھی اگر آ کے کہہ دے کہ تم یہ کام کر لو، وہ بچہ مان لیتا ہے کیونکہ اس کی فطرت بالکل پیور ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے، ماننے والی ہوتی ہے، آسانی سے اعتماد کر لیتا ہے۔ ہوا نے سوچ کے سمجھ کے بات کر کے تحقیق کر کے پھل کھایا، اور یہی صاف دلی خداوند کو پسند ہے، کیونکہ خداوند بھی صاف کہتے ہیں کہ وہ صحت مندوں کے لیے نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ خداوند نے صاف کہا ہے کہ میں صحت مندوں کے لیے نہیں آیا بلکہ بیماروں کے لیے آیا ہوں، ان لوگوں کے لیے آیا ہوں جو آسانی سے فریب کھا سکتے ہیں، جو دل کے صاف ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔
خداوند بھی ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جی، جو بچوں کی مانند سوالات کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، بات کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں جی۔ اور یہی ہوا کی معصومیت تھی، اور یہی اس کی ڈگنیٹی تھی، یہی اس کی عظمت تھی۔ اب جی آخر میں ایک اور چیز آپ کو کلیئر کرتا جاؤں، مسیحی الہیات میں ہوا کا جی بہت ہی لازمی کردار ہے۔ ابھی تک جو ہم نے ہوا سے سیکھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر ہوا دھوکہ نہ کھاتی تو کیا مسیحی الہیات کی کہانی پوری ہوتی؟ نہ تو جی گراوٹ ہوتی، نہ صلیب کی ضرورت ہوتی، نہ نجات کی کہانی پوری ہوتی، نہ آپ ایسٹر اور کرسمس منا رہے ہوتے، اور نہ ہی ایسٹر اور کرسمس میں منا رہا ہوتا۔ تو گویا ہوا کا یہ عمل پوری تاریخ عالم کے لیے نجات کا دروازہ تھا جی۔ چرچ فادر آئرنیس نے مریم کو نئی ہوا کہا۔ اگر مریم نئی ہوا ہے تو پرانی ہوا بھی لازمی عظیم تر ہوگی جی۔ اب چلتے ہیں جی پہلا تھموتھیوس 2 باب اور اس کی 14ویں آیت، جہاں لکھا ہے اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ اب ذرا عورت کو گناہ گار ماننے والا، عورت کے اوپر سارا نزلہ ڈالنے والا چشمہ اپنی آنکھوں سے اتاریے اور غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ فریب کھانا اس بات کی علامت نہیں کہ فریب کھانے والا چلاک ہو یا مکار ہو یا گناہ گار ہو۔ یہ تو ہوا کی معصومیت اور اس کے بھولے پن کا منہ بولتا ثبوت ہے جی۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس چشمے کو اتاریں گے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوا ہی گناہ گار ہے، تو ہمارے سامنے ہر ایک چیز صاف اور شفاف ہو جائے گی۔ توریت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان گر بھی جائے تو دوبارہ اٹھ سکتا ہے۔ ہوا نے بھی ہمیں یہی سبق دیا۔ ہوا کے جی 4 بنیادی سبق ہیں جو میں نے اس کی زندگی سے سیکھے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی رکھوں۔ ہوا نے جی سب سے پہلے مشاہدہ کیا۔ نمبر 2، اس نے جی سوال کرنے کی جرت کی، ڈری نہیں۔ نمبر 3 جی انتخاب کرنے کی جرت کی اس نے جی۔ اور نمبر 4، اور اعتماد کی معصومیت کو اپنی کمزوری نہیں سمجھا۔ تو یہ بہت ہی 4 پوائنٹس ایسے قوی پوائنٹس ہیں، اتنے مضبوط پوائنٹس ہیں کہ جب میں نے ان کو اسٹڈی کیا تو میری سوچ اس نظریے پر بالکل ہی بدل گئی۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہوا کی گراوٹ اصل میں اس کی عظمت ہے نہ کہ گناہ، کیونکہ اس نے پہلا قدم اٹھایا، سوال کیا، جرت کی، اور اس کی وجہ سے انسان نے جی شعور پایا۔ کیونکہ جس کو دھوکہ دیا جا سکے وہی دل کا معصوم اور اعتماد کرنے والا ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے ایک بچہ۔ تو میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر آخر میں پہلا تھموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت رکھنا چاہتا ہوں۔ آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کلیدی لفظ کھولنے والا ہوں جس کے بارے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ بائبل مقدس میں پیدائش میں کہیں پر بھی ہوا کے فعل کو گناہ تصور نہیں کیا گیا۔ اس کے بارے میں جو عبرانی کا ورڈ ہے، اور اس کو اگر میں آپ کے لیے آسان اردو میں یا انگلش میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے جی 1 سٹیپ ڈاؤن۔ یعنی ہوا جس معیار پر تھی، آدم جس معیار پر تھا، وہ فیل کرنے سے وہ 1 سٹیپ ڈاؤن آ گئے، ایک قدم سیڑھی سے نیچے آ گئے۔ اور بالکل یہی لفظ پہلا تھموتھیوس 2 باب اور اس کی 14ویں آیت میں جہاں لفظ آیا نا جی گناہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک قدم نیچے آ گئے۔ در حقیقت یہ جو گناہ کا ورڈ پہلا تھموتھیوس 2 باب اور اس کی 14ویں آیت میں استعمال ہوا ہے، یہ بیسیکلی ترجمے کی مسٹیک ہے جس کا ہرگز اوریجنل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جی۔ بالکل ہم اسی ترجمے کی وجہ سے آج غلط فہمی کا شکار ہوتے آئے ہیں، اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید عورت جو ہے وہ گناہ گار ہے، جبکہ ایسا بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے۔ میں آپ سب کو اس بات کے لیے ابھارتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، ضرور مجھے دلیل سے ثابت کیجیے گا کہ اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہو تو آپ مجھے دلیل سے بتائیے گا کہ جی میں نے یہاں غلط کیا ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں۔ بائبل مقدس کبھی بھی ہوا کا معیار
کم نہیں کرتی بلکہ ہوا کے معیار کو بائبل مقدس اور اوپر کرتی ہے۔ یہ ایک عمل تھا، یہ ایک فعل تھا جو اگر نہ کیا جاتا تو آپ آج میں کبھی بھی مسیحی علم الہیات کو منا ہی نہیں رہے ہوتے جی، نہ ہم صلیب کو منا رہے ہوتے، نہ ہم ایسٹر کو منا رہے ہوتے۔ ایک اور خیال آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا جاتے جاتے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، پیدائش کے اندر اگر آپ تیسرا باب پڑھیں یا دوسرا باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے ایک باغ لگایا، باغ میں بہت سارے درخت تھے، باغ میں بہت سارے درخت تھے، پھر کیوں خدا صرف اشارتاً کہتا ہے کہ نیک و بد کی جو پہچان کا درخت ہے اس کو نہ کھانا؟ اگر خدا جانتا تھا کہ نیک و بد کی پہچان کا درخت میں سے وہ کھا لیں گے تو خدا نے وہ درخت لگایا ہی کیوں؟ اور اگر لگا دیا تو پھر ان کو اشارتاً صرف اسی درخت کے بارے میں کیوں نہیں کہا، کیوں بتایا؟ اگر آپ نوٹ کریں اس حوالے کو غور سے پڑھیں جہاں پہ درختوں کی بات ہو رہی، تو دو درخت تھے جی جو باغ کے درمیان میں لگائے گئے تھے، ایک تھا حیات کا درخت اور ایک تھا نیک و بد کی پہچان کا درخت۔ لیکن خدا خود آدم سے کہتا ہے نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے مت کھانا، جس دن تو اس میں سے کھائے گا تو مرا۔ حیات کے بارے میں کیوں خدا بات نہیں کرتا؟ یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔